ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم. یقیناً اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مومنوں پر شفقت کرتے ہوئے، رحمت کرتے ہوئے اور ان پر ترس کھاتے ہوئے اللہ نے ان میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا. میں اس کو یوں کہہ سکتا ہوں کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا ریوارڈ اور بڑا گفٹ اور تحفہ دیتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ نوازتا ہے. اللہ رب العزت کی ذات سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، حتیٰ کہ پوری کائنات کے انسانوں کو، حتیٰ کہ جن و انس کو، حتیٰ کہ کائنات میں موجود جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ نے ان کو جو سب سے بڑا تحفہ دیا ہے اور سب سے بڑی جو اللہ کی رحمت ہوئی ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت، آپ کی نبوت، آپ کا عرب کے علاقے میں آنا، آپ کا پیدا ہونا اور پھر 40 سال کے بعد آپ کو نبوت کا منصب عطا کر کے امت کی بھلائی اور خیرخواہی کے لیے آپ کو حکم دینا کہ آپ لوگوں کی بھلائی اور خیرخواہی والے کام شروع کر دیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو لے کے اکثر مسائل پیدا ہوتے ہیں امت مسلمہ میں، اور امت مسلمہ میں کچھ ایسے مسائل آ گئے کہ جن کے اوپر دونوں طرف سے یا کہہ لو کہ ہر طرف سے ہر بندے کی ایک اپنی اوپینین ہے، ایک اپنی تھنکنگ ہے، ایک اپنی فیلنگ ہے اور ایک اپنی سوچ ہے جس کے مطابق وہ چلتا ہے. خاص کر اس مہینے میں، جس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، ربیع الاول کا مہینہ، گو کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کی جو تاریخ ہے اس میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن یہ بات تقریباً اس پہ اتفاق ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی. اس نسبت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو لے کر ہمارے معاشرہ کے اندر اور خاص کر برصغیر پاک و ہند کے اندر کچھ ایسے معاملات کیے جاتے ہیں کہ جس کا اسلام کے ساتھ، شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی آمد پر خوش نہیں ہونا چاہیے یا خوشی ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی بندے کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی نہیں، ایک ہے خوش ہونا، ایک ہے خوشی منانا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. خوش ہونا یہ ایمان کی علامت ہے. اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا اس بات پر خوش نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس آخری رسول جو اللہ کا محبوب ہے، جو سید المرسلین، سید الانبیاء ہے، جو شافع معاشر ہے، جو ساقی کوثر ہے، جو سید ولد آدم ہے، جو سید الکونین ہے، اگر اس کے آنے کی کسی بندے کو خوشی نہیں تو میں یہ طالب علم سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے جو اس بات پہ خوش نہیں کہ اللہ نے ہمیں اس رسول کا امتی بنایا جو اللہ کا سب سے برگزیدہ، سب سے چنا ہوا، سب سے پیارا، سب سے زیادہ محبوب نبی ہے. اللہ نے ہمیں اس کا امتی بنایا. یہ ایک الگ پہلو ہے. اب دوسرے نمبر پہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ خوشی منانے کا جو انداز ہے جس کو ہم نے ساتھ خود شامل کر لیا
کئی لوگوں نے، اور اس خوشی کو لے کے ہم نے کئی ایسی رسومات اور خرافات اس میں شامل کر دیں کہ جن کا دین کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا، بلکہ ان خرافات اور ان رسومات پر اور ان عادات پر چلتے ہوئے کئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ جہاں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی ہٹ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ بتانا تھا کہ ہم اس رسول کے امتی ہیں جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، انسانیت کے لیے دن رات ایک یہ رکھا، اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی خیرخواہی اور بھلائی کے لیے طائف میں جا کر پتھر بھی کھائے ہیں۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد میں اپنے دندان مبارک بھی شہید کروائے ہیں، اور اپنا چہرہ انور اور اپنا مبارک چہرہ زخمی کروا کے اپنا مقدس پاکیزہ خون بھی بہایا ہے۔ کس لیے؟ اس امت کے لیے اور اس امت کی اصلاح کے لیے، لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے۔ اب اسی نبی کی تعلیمات جو ہیں جب ہم رسومات میں پڑھتے ہیں، خرافات میں پڑھتے ہیں، اور جب ہم یہ لفظات ایڈ کر دیتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ ہمیں خوشی منانی چاہیے، تو اس خوشی کو پھر ہم ایک الگ رنگ دیتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو نماز کے وقت بھی ہاتھ میں بینڈ باجا ان کے پکڑا کے چوکوں چوراہوں میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ وہ نماز جو میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس سے میرے نبی علیہ السلام کو راحت ملنی تھی، اس نماز کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ گویا جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت سے ہٹ جاتے ہیں، ایک طریقے سے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر کئی جگہوں پہ سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، کئی جگہوں پہ اسلام کی مخالفت ہوتی ہے، اور یہی چیز ہمارے ساتھ چل رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہمیں اس انداز میں خوش ہونا چاہیے تھا کہ آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کریں گے۔ جو اتنا مہربان شفیق رسول اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، جو ہماری تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ پریشان ہوتا ہے، اور ہر وقت وہ رسول چاہتا ہے کہ ہم سیدھی راہ پر آ جائیں، جہنم سے بچ کے جنت کے وارث بن جائیں، لیکن ہم پھر بھی اس مشفق اور مہربان رسول کی تعلیمات کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے، اپنے طریقے سے خوشی منائیں گے، تو اس کا معیار اسلام کے اندر کوئی نہیں ہے، اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے، کوئی اس کی ویٹج نہیں ہے، بلکہ ایسے اعمال کرنے والوں کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نے اسلام کے علاوہ کوئی راستہ تلاش کیا تو وہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ سو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ کے نام پہ ہم ایک محفل کا انعقاد کرواتے ہیں، ایک ایسی محفل جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے، پھر یہاں بھی مسئلے یہ ہیں کہ ہم صرف یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شان والے تھے، ہم ان کے پیغام کو عام نہیں کرتے، ان کی تعلیمات کو عام نہیں کرتے، صرف ایک وقتی محظوظ ہونے کے لیے، وقتی لطف کے لیے، وقتی لذت کے حاصل کرنے کے لیے اور واہ واہ کرنے کے لیے ہم شعر اشعار بھی پڑھ جاتے ہیں، نعتیں بھی پڑھ جاتے ہیں۔ نعت پڑھنے والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اگر ایک ایک جملے اور ایک ایک لفظ کے اوپر غور کیا جائے تو وہ قرآن و سنت کی جو عکاسی کرنے والی جو نعتیں ہوتی ہیں، جو اشعار ہوتے ہیں، وہ بھی ہمیں یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ مطالبہ تم سے ایک ہی ہے کہ تم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوگ صرف وقتی طور پہ جھوم رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے شاید رسول اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، آپ کی بعثت کا مقصد جو تھا اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو آپ کی بعثت، آپ کی آمد کا، آپ کی ولادت کا مقصد صرف 2-4 دن کے لیے خوشی منا لینے سے حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں ہر وقت
جب بھی کوئی معاملہ ایسا آئے خوشی کا غمی کا تو ہم اس بات پہ راضی ہوں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کام ایسے کیا ہے، لہٰذا جیسے ہمارے نبی نے یہ کام کیا ہم اسی طرح کام کر کے راضی ہیں، ہم اللہ کے نبی کی مخالفت کر کے راضی نہیں ہو سکتے۔ تو اصل میں تو یہ خوشی ہے جس کو ہم نے خوشی سمجھ لیا کہ شاید 2-4 دن کے لیے وہ بینڈ باجے بجا لینے سے اور مقابلہ بازی کروا لینے سے یا سڑکوں پر نکل جانے سے یا وہ عارضی طور پہ ایک کہہ لو کہ رنگ ایسا اپنے اوپر چڑھا لینے سے شاید ہم بخشے جائیں گے، ہماری مغفرت ہو جائے گی، اللہ کے نبی علیہ السلام ہماری شفاعت کر دیں گے، تو یہ ہماری بھول ہے۔ اصل میں اگر ہم نے اس چیز سے منہ موڑا تو اللہ بھی قرآن میں کہتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، جہاں اللہ نے یہ کہا ہے کہ وہ رسول تم تکلیف میں ہو تو پریشان وہ ہوتا ہے، جہاں اللہ نے یہ کہا کہ وہ ہر وقت تمہاری بھلائی کو تلاش کرتے رہتے ہیں، کوشش میں رہتے ہیں کہ تمہارا بھلا ہو جائے، اسی وہ کوشش کے اندر لگے رہتے ہیں، اور وہ مومنوں کے لیے نہایت مشفق اور نہایت مہربان ہیں۔ تو جس نبی میں اتنی خوبیاں ہوں تم پھر بھی اس سے منہ موڑ لو گے تو پھر حکم کیا ہوا؟ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو اے میرے محبوب نبی پھر کہہ دینا مجھے تو اللہ کافی ہے، میں تو وہی کروں گا جو میرے اللہ نے مجھے کہا ہے، جو میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، لہٰذا میں اس کے اوپر کوئی ایسا فتویٰ نہیں لگا رہا۔ میں کہتا ہوں میرے بھائیوں کو مجھے اس بات پہ خوش ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ خوش ہیں، اور اللہ نے ہمیں یہ رسول دیا، سب سے اعلیٰ رسول دیا، ہم اس بات پہ خوش ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ محض دل ہی دل میں خوش ہو جانا کافی نہیں ہے، وہ جس مقصد کے لیے آئے ان مقاصد پہ پورا اتریں گے تو اصل خوشی یہ ہے۔ اور سب سے بڑی خوشی تو یہ ہے کہ جب قیامت والے دن ہم اللہ کے حضور پیش ہوں اور ہم نبی پاک کی شفاعت کے مستحق بن جائیں گے، اور ہمیں حوض کوثر کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے جام پینا نصیب ہو جائے گا اور آپ کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا، تو اصل کامیابی یہ ہے، اصل خوشی یہ ہے۔ لہٰذا میں سارے بھائیوں سے یہ التماس کروں گا کہ اپنا وہ وقت جو ہم نے گھوم پھر کے یا چوکوں چوراہوں میں راتوں کو دنوں کو ہم نے وہ ضائع کرنا ہے، اور فرض نماز کو بھی قربان کر دینا ہے۔ وہ فرض نماز جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عشاء کی نماز کے وقت دیکھا لوگ کم آئے ہیں، آپ نے کہا مجھے اتنا غصہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں میں آگ پھینک کے ان کو جلا دوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، لیکن اس میں بچے ہیں، عورتیں ہیں جن کا مسجد میں آنا فرض نہیں ہے، پھر آپ نے اس عمل سے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عصر کی نماز رہ جاتی ہے غزوہ خندق کے موقع کے اوپر، صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو آپ نے کہا کہ اللہ ان کافروں کے گھروں کو آگ سے بھر دے، قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز وسطیٰ یعنی صلاۃ العصر سے روک دیا ہے۔ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کی نماز تھوڑی سی تاخیر ہو جائے تو اتنے پریشان ہو جائیں، اتنے غم میں آ جائیں، آج اسی نبی کی محبت میں اور اسی نبی کی محبت میں خوشیاں مناتے ہوئے اگر ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، تو اگر ہم یہ سوال اپنے آپ سے کر لیں اور ہم دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن نبی پاک کی شان ہے۔ نبی پاک کی شان کیا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ سارے لوگ مل کے قرآن کھول لیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرتے جائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو بیان کرتے جائیں، کتب حدیث کو کھولیں اور سارے لوگوں کو اکٹھا کریں کہ یہ ہمارے نبی کی شان ہے، یہ ہمارے نبی کا مقام ہے، یہ ان کی سیرت ہے، اور ان کی سیرت کو اپنانے کا ہمیں آرڈر ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے آئیڈیل اور ہمارے لیے رول ماڈل، ہمارے لیے سیمپل اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور ہمارے لیے بہترین نمونہ وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اگر اس طرف ہم اپنے بچوں کو جن کو ہم نے غلط طریقوں کے اوپر لگا دیا جس کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی ہے، لہٰذا میں نے بڑے تحمل کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی کہہ لو کہ اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ میرے بھائیوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ میں اس بات کے اوپر پھر یہ کہوں گا
کہ بھائی خوش ہونا یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے. اس خوشی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کوئی ایسی خرافات یا ایسی رسومات کا حصہ بن جائیں جس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے.